السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے آزمائش اور امتحان کی۔ آیا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، ان دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ آزمائش ہمیشہ انسان کی گناہ کے سبب آتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آزمائش کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ کبھی بھوک سے اللہ آزماتا ہے تو کبھی جانوں کی کمی سے اللہ آزماتا ہے، کبھی مال کی کمی سے آزماتا ہے تو کبھی اولاد کی کمی سے آزماتا ہے۔ اور بھی آزمائش کے کئی روپ رنگ ہو سکتے ہیں جس طرح اللہ بہتر سمجھے۔ لیکن جب انسان آزمائش میں پھنسنے کے بعد اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے گناہ پر توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ گر گرا کر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے آزمائش سے نکالتے ہیں بلکہ خوش ہو کر اس کو اس کی برائیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آزمائش انسان کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور آزمائش کے کئی روپ رنگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کئی طریقوں سے انسان کو آزما سکتا ہے، لیکن جو کامل ایمان والا شخص ہوتا ہے اس کا صورتحال میں کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، انہیں پر اکڑتا نہیں ہے، انہیں دوسروں کی طرح منسوب نہیں کرتا، وہ ویلا نہیں مچاتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتا ہے۔ اور امتحان ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو بے تحاشا امتحانات سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ امتحانوں سے گزارا۔ ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی، نبوت عطا کی، اپنی ولایت عطا کی، پھر آگ میں ڈالے گئے، اس کے بعد ملک بدر ہوئے، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دیر سے دی، پھر اسی اولاد کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا حکم آ گیا، پھر اسی اولاد کو ایک اجاڑ بیابان صحرا میں چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر بے تحاشا امتحانات دیکھے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، سرخ رو ہوئے امتحانات میں۔ اگر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو 17 سال بیماری کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ دعا کرتے رہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو 950 سال قوم کو تبلیغ کی، لیکن بمشکل 80 لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانا تو قوم کا دور کی بات تھی، آپ کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، آپ کو تنگ کرتے اور اذیتیں دیتے۔ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ پیارا بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، برسوں کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا صدمہ، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا۔ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو پیدا ہوتے ہی اپنے خاندان سے جدائی، پھر دشمن کے گھر پلے بھرے، تلواروں کے سائے کے نیچے پلے بھرے، جوان ہوتے ہی 10 سال اپنی ملک اور اپنی قوم سے علیحدہ ایک ایسی جگہ پر گزارے جہاں کے لوگوں سے بھی اجنبیت تھی اور جہاں کے
شہر سے بھی اجنبیت تھی۔ اور اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پیدا کیا، بچپن بھی مشکلات میں گزارا، پھر جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی میں بھی مشکلات پیش آئیں، پھر جب نبوت کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، تو لوگ آپ کو، وہی لوگ جو صادق الامین کہتے تھے، وہ کذاب کہنا شروع ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اور کئی طرح سے آپ کی مخالفتیں کی گئیں، کئی طرح سے آپ کو تنگ کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے سگے چچا ابو لہب نے کیا کیا، آپ کی دشمنی میں کوئی کسر نہ جانے تھی، آپ کی 2 بیٹیوں کو گھر بیٹھے ہی طلاق کے اپنے بیٹوں کے ہاتھوں بھجوا دی۔ یہ چھوٹی آزمائش، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا اللہ کے نبی کے لیے، لیکن ہمیں کیا ادھر سے پتہ چلا کہ تمام انبیاء نے صبر کا دامن پکڑے رکھا، امتحانات سبھی پر آئے، لیکن سبھی امتحانات پر سرخرو ہوئے، اور اللہ کے نیک بندوں پر ایک امتحان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یہ امتحانات آتے ہی رہتے ہیں۔ ایمان والوں پہ امتحانات کیوں آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط اور پکا کر دے۔ جس طرح ہیرا تراشنے کے بعد اس کی قیمت اصل واضح ہوتی ہے، اسی طرح ایمان والوں پر امتحانات کے آنے کے بعد ان کا ایمان مزید نکھر کے سامنے آتا ہے، اور آزمائش کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ان کو راضی کیا جائے، یہ ایک سائن ہے۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے، اصلاح پسند ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ فوراً اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ ہمیشہ آزمائش آنے پر دوسروں کو اس کا قصوروار نہ ٹھہرائیں، وویلا نہ مچائیں، رونا دھونا نہ مچائیں، اپنے حال سے دوسروں کو مت کریں، بلکہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ آیا کہ یہ مصیبت اور آزمائش آئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر میرے میں کوئی گناہ ہے یا کوئی غلطی ہے تو مجھے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی، تو آپ حضرت عباس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ دعا کیجیے۔ حضرت عباس نے اللہ سے کس طرح دعا کی کہ اللہ، بے شک یہ آزمائش گناہ کے سبب پہنچی ہے، اور تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو ہمیشہ آزمائش کے آنے پر توبہ طائب ہونا ہے، اصرار نہیں کرنا، کیونکہ اصرار وہ کرتے ہیں جو کہ منکر حق ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔